السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلان۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ پاکستان میں آئینی اور سیاسی محاذ ایک بار پھر گرم ہو گیا۔ حکومت کی جانب سے پیش کی گئی 27ویں آئینی ترمیم نے نہ صرف پارلیمنٹ بلکہ پورے ملک میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ اسی موجودہ ترمیم کے خلاف تحریک تحفظ آئین پاکستان TTAP نامی اپوزیشن اتحاد نے ملک بھر میں احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس اپوزیشن رہنما پاکستان کے آئینی ڈھانچے پر ایک سیاہ اور خطرناک حملہ قرار دے رہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان 6 اپوزیشن جماعتوں پر مشتمل اتحاد ہے، جس کی لیڈرشپ محمود خان اچکزئی اور سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس کر رہی ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ ملک میں جمہوری ادارے مفلوج کر دی گئے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ عوام خود اٹھ کر کھڑے ہوں تاکہ آئین کے تحفظ کے لیے آواز بلند کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک کا آغاز 9 نومبر بروز اتوار سے کیا جا رہا ہے اور روزانہ ایک نیا نعرہ لے کر عوام کے شعور کو بیدار کیا جائے گا۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے اپنے بیان میں کہا کہ ملک میں جمہوری ادارے پیرالائز ہو چکے ہیں اور اب قوم کو آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ ان کے مطابق حکومت ایسی ترمیم کے ذریعے مزید طاقت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے جو ملک کے جمہوری ڈھانچے کو کمزور کر سکتی ہے۔ اسی دوران محمود خان اچکزئی نے ایک سخت پیغام میں کہا کہ میں نے زندگی میں کم از کم 5 مرتبہ آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے، مگر آج پارلیمنٹ خود آئین پر حملہ آور ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب پارلیمنٹ عوام کی نمائندگی کے بجائے آئین کی بنیادیں ہلانے لگے تو اپوزیشن کو براہ راست عوام کے پاس جانا ہی پڑتا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اس احتجاجی تحریک کا مقصد عوام کو یہ باور کرانا ہے کہ آئین ہی ریاست کا اصل محافظ ہے اور اگر اس میں انتہائی خطرناک تبدیلیاں کی گئی تو یہ ملک کے آئینی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ بن جائے گا۔ یہ ترمیم حال ہی میں وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد سینٹ میں پیش کی گئی، جسے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے قانون اور انصاف کی قائمہ کمیٹی کے حوالے کیا ہے۔ اس ترمیم میں کئی اہم تبدیلیاں تجویز کی گئی ہیں جو ملک کے عدالتی، انتظامی اور دفاعی نظام پر گہرے اثرات ڈال سکتی ہے۔ قانون اور انصاف کے وزیر اعظم نذیر تارڑ کے مطابق یہ ترمیم 5 بڑے شعبوں سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز دی گئی ہے۔ یہ عدالت آئین سے متعلق مقدمات کی سماعت کرے گی، جبکہ سپریم کورٹ صرف عام مقدمات اور اپیلوں کی عدالت کے طور پر کام کرے گی۔ دوسرے لفظوں میں آئین سے متعلق فیصلوں کا اختیار اب سپریم کورٹ سے لے کر ایک نئی آئینی عدالت کو دیا جائے گا۔ دوسرا بڑا نقطہ ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلے اور تقرری کے نظام سے متعلق ہے۔ پہلے یہ اختیار وزیر اعظم اور صدر کے پاس ہوتا تھا، لیکن اب تجویز دی گئی ہے کہ یہ تمام فیصلے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان JCP کرے گا، یعنی حکومت کا اثر و رسوخ عدلیہ کے معاملات سے کم کر کے کمیشن کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ تیسرا اہم تجویز صوبائی کابینہ کے حجم میں اضافے کی ہے۔ اب تک ہر صوبے کو اپنی اسمبلی کے کل ارکان کے 11% تک وزائر رکھنے کی منظوری تھی، لیکن نئی ترمیم کے تحت یہ حد 13% تک دی جائے گی۔ چوتھی اہم تبدیلی آرٹیکل 243 سے متعلق ہے، جو فوجی لیڈرشپ اور دفاعی اختیارات سے جڑا ہوا ہے۔ اس میں تجویز دی گئی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو فیلڈ مارشل کا اعزازی خطاب دیا جائے گا، جبکہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ 27 نومبر 2025 کے بعد ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد فوج کے تمام اداروں کی کمان چیف آف ڈیفنس فورسز کے ماتحت ہوگی۔ قانونی ماہرین کے مطابق یہ ترامیم عدلیہ، پارلیمنٹ اور فوج کے درمیان طاقت کے توازن میں واضح تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس موجودہ ترمیم کو پارلیمنٹ پر حملہ قرار دیا ہے۔ PTI چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا ہے کہ حکومت تعلیم اور آبادی کے منصوبے دوبارہ وفاق کے ماتحت لانا چاہتی ہے، جو صوبائی خود مختاری کے خلاف ہے، جبکہ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے وضاحت کی کہ 18ویں آئینی ترمیم کو رول بیک نہیں کیا جا رہا، بلکہ 27ویں ترمیم کا مقصد صرف ادارہ جاتی توازن بحال کرنا ہے۔ اس وقت ملک کے سیاسی منظرنامہ میں کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ TTAP نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اس ترمیم کو کالا قانون سمجھتے ہیں اور پارلیمنٹ کے باہر عوامی تحریک کے ذریعے مزاحمت کریں گے۔ دوسری طرف حکومت کا کہنا ہے کہ یہ ترامیم ملکی آئینی نظام کو مضبوط بنائے گی اور اداروں کے درمیان جھگڑوں کو ختم کرے گی۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر یہ احتجاجی تحریک زور پکڑ گئی تو حکومت
حکومت کے لیے سائنسی ترمیم منظور کرانا ایک مشکل چیلنج بن جائے گا۔ کچھ مبصرین کے مطابق اس ترمیم کا اصل مقصد عدلیہ کے اختیارات کو محدود کرنا اور انتظامیہ کے اثر کو بڑھانا ہے، جبکہ دیگر حلقے اسے نظام اصلاحات کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات پر سب متفق ہیں کہ ترمیم نے پاکستان کی سیاست میں ایک نیا باب کھول دیا ہے، جہاں آئین، پارلیمنٹ اور عوام کے درمیان تعلقات کا امتحان ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ فیصلہ پارلیمنٹ اور عوام دونوں کے ہاتھ میں ہے۔ کیا اس سائنسی ترمیم واقعی آئینی اصلاحات ہے یا جمہوریت کے بنیادی ڈھانچے کو بلانے کی کوشش؟ آنے والے دنوں میں اس سوال کا جواب پاکستان کی سڑکوں، ایوانوں اور عدالتوں میں طے ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ تاثر مسترد کر دیا ہے کہ ستائیسویں آئینی ترمیم کو عجلت ہے، بغیر بحث اور محادثے کے منظور کیا جا رہا ہے۔ دونوں جماعتوں کا کہنا ہے کہ اس تجویز کردہ ترمیم پر تفصیلی غور و فکر کیا جا چکا ہے اور یہ عمل مکمل شفاف طریقے سے ہو رہا ہے۔ وزیر مملکت برائے قانون اور انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے جی نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کابینہ اجلاس بلانے میں کوئی جلدی نہیں کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے باضابطہ طور پر اجلاس میں آن لائن شرکت کی اور ہر نقطے پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ آج وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا بل سینیٹ میں پیش کیا گیا، جس کے بعد اسے قانون اور انصاف کی قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا تاکہ مزید جائزہ لیا جا سکے۔ بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا تھا کہ ترمیم کے مسودے پر پہلے ہی پارٹی کے اندرونی کمیٹیوں میں کافی بحث اور محادثے ہو چکے ہیں اور یہ تاثر غلط ہے کہ حکومت اسے جلدی میں منظور کرانا چاہتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بل ابھی بھی پارلیمانی کمیٹی کے پاس ہے اور اس میں ترامیم یا تبدیلیاں لانے کا اختیار اراکین پارلیمنٹ کے پاس موجود ہے۔ پروگرام کے میزبان نے جب ان سے سوال کیا کہ 18ویں آئینی ترمیم 1 سال سے زائد مشاورت کے بعد منظور ہوئی تھی اور 26ویں ترمیم پر بھی مہینوں تک بحث جاری رہی، تو 27ویں ترمیم کا مسودہ محض چند دنوں میں حتمی شکل اختیار کر گیا۔ اس پر وزیر مملکت نے تسلیم کیا کہ رفتار واقعی تیز رہی، مگر موقف اپنایا کہ اس بار مشاورت زیادہ منظم انداز میں ہوئی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند نے اپنی جماعت کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی نے 2 روز تک طویل اجلاس کیے، جن میں ہر رکن نے کھل کر اظہار خیال کیا۔ مسائل جیسے آرٹیکل 243، دوہری شہریت اور صوبائی اختیارات پر تفصیلی بحث ہوئی۔ ندیم چند کا کہنا تھا کہ اگر قانون سازی جلدی میں کی جائے تو عوام میں بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے، لیکن ہم نے اس بار پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹیکس نظام کو درست کرے، کیونکہ وفاق ہر سال 300 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ دیتا ہے، جو 25 ایسے محکمے چلاتے ہیں جن کا آڈٹ تک نہیں ہوتا۔ ان کے مطابق جب آپ اپنا مالی نظم بہتر نہیں کر پاتے تو صوبوں کا حصہ کم کرنے کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ سینیٹ اجلاس کے دوران پاکستان تحریک انصاف PTI سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ جب اپوزیشن لیڈر کے نشست خالی ہیں تو اس وقت آئینی ترمیم پر بحث مناسب نہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت اور اس کی اتحادی جماعتیں بل کو جلدی میں منظور کرانا چاہتی ہے، جو ایک سازش کے مترادف ہے۔ بعد ازاں PTI نے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کرتے ہوئے اس آئین کے خلاف سازش قرار دیا۔ 3 نومبر کو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے انکشاف کیا کہ حکومت کی تجویز کردہ ترامیم میں کئی اہم نکات شامل ہیں، جن میں آئینی عدالت کا قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹوں کی بحالی، جج کے تبادلے کا اختیار، NFC میں صوبوں کے حصے کے تحفظ میں تبدیلی، آرٹیکل 243 میں ترامیم، تعلیم اور آبادی کے منصوبوں کو دوبارہ وفاق کے ماتحت لانا اور الیکشن کمیشن کی تقرری کے معاملے پر تعطل ختم کرنا شامل ہے۔ یہ ترمیم ابھی شروع مراحل میں ہے، مگر اس پر بحث تیز ہو چکی ہے۔ ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ یہ آئینی نظام کو بہتر بنانے اور اداروں کے درمیان توازن پیدا کرنے کی کوشش ہے، جبکہ اپوزیشن اسے آئین پر خطرناک حملہ قرار دے رہی ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر اس معاملے پر اتفاق رائے نہ ہوا تو 27ویں ترمیم پاکستان کی تاریخ میں ایک اور سیاسی بحران کو جنم دے سکتی ہے۔ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں آج ہوا ایک شاندار جشن، جہاں پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان کے پرچم ایک ساتھ لہرائے گئے، جو ہر سال 8 نومبر کو قراباخ کی 44 روزہ جنگ میں تاریخی فتح کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ اس موقع پر پاکستانی فوج کے دستے اور JF-17 تھنڈر طیارے بھی پریڈ میں شریک ہوئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات
اتاتارک نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان زندہ باد، آذربائیجان زندہ باد۔ پاکستانی فوج دستے اور JF-17 طیارے آج قرہ کی آزادی کی یاد میں ہونے والے پریڈ میں شریک ہوں گے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے ترک صدر رجب طیب ایردوان سے بھی خصوصی ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے پاک ترک تعلقات کے تمام پہلو کا جائزہ لیا اور سیاسی، دفاعی، اقتصادی، تجارتی اور عوامی روابط کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اپنے برادرانہ ملک ترکی کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو وسیع شراکت داری میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے صدر ایردوان کو جلد پاکستان کے سرکاری دورے کی دعوت بھی دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ اس ملاقات میں پاک فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ موجود تھے۔ دونوں ممالک نے علاقائی امن و استحکام کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے کا عزم بھی کیا۔ پاکستانی ایئر فورس کے جدید JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیارے بھی آذربائیجان کی فضائیہ کے ساتھ مشترکہ مشقوں میں شریک ہوئے۔ یہ مشقیں انڈس شیلڈ الفا کے نام سے ہوئی، جن کا مقصد دونوں ممالک کی فضائیہ کے درمیان تربیت، ہم آہنگی اور تعاون کو بڑھانا تھا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے ہفتے کے روز ایک مرتبہ پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جرأت مندانہ اور فیصلہ کن لیڈرشپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی بروقت اور بہادرانہ کوششوں سے مئی کے مہینوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ٹل گئی اور جنوبی ایشیا میں امن بحال ہوا۔ شہباز شریف آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں یوم فتح کے مرکزی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا یہ صدر ٹرمپ کی جرأت مندانہ اور فیصلہ کن لیڈرشپ تھی، جس نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی ممکن بنائی، جنوبی ایشیا میں امن لٹایا، ایک بڑی جنگ کو روکا اور لاکھوں جانوں کو بچایا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان بالکل اپنے آذربائیجانی اور ترک بھائیوں کی طرح امن کا خواہاں ملک ہے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری یا سرحدی سلامتی کو چیلنج کرنے کی منظوری نہیں دی جائے گی۔ شہباز شریف نے یاد دلایا کہ اسی سال 14 اگست کو اسلام آباد میں مارکہ حق کی تقریب کے دوران آذربائیجان اور ترکی کے فوجی دستے پاکستان آرمی کے ہمراہ مارچ کر رہے تھے اور پورا اسٹیڈیم ان بہادر فوجیوں کے لیے تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ پاکستان آرمی نے اپریل سے مئی کے دوران بھارت کے ساتھ ہونے والے جھڑپ کو مارکہ حق کا نام دیا تھا، جو پہلگام حملے سے شروع ہو کر آپریشن بنان مرصوص کے اختتام تک جاری رہا۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ 5 سال پہلے آذربائیجان کے بہادر بیٹوں نے صدر الہام علیف کی جرأت مندانہ لیڈرشپ میں تاریخ کے بلاوے میں لبیک کہا اور دنیا نے دیکھا کہ کس طرح آذربائیجان نے اپنے تاریخی علاقے قرہ کو آزاد کرایا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے اس پوری جدوجہد میں آذربائیجان کا پوری طرح ساتھ دیا، ایک بھائی کی طرح۔ ان کے مطابق آذربائیجان کی فتح ایک منصفانہ جدوجہد کی شاندار کامیابی ہے۔ یہ ان تمام اقوام کے لیے امید کی کرن ہے جو آزادی اور خود مختاری کے لیے لڑ رہی ہے، جن میں غزہ کے مظلوم عوام اور بھارتی قبضے میں موجود جموں کشمیر کے بہادر لوگ بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی تقریر میں افغانستان کے ساتھ حال کشیدگی کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے امن کے عزم کو ایک بار پھر آزمایا گیا، مگر ہم نے صبر اور حکمت سے کام لیا۔ شہباز شریف نے ترک صدر رجب طیب ایردوان اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن قائم کرنے کی کوشش میں قیمتی کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے دیرینہ اور آزمودہ برادرانہ تعلقات کا ثبوت ہے کہ ہم ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ دورہ نہ صرف پاک آذربائیجان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی علامت ہے، بلکہ علاقائی امن، برادر اسلامی ممالک کے اتحاد اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے مثبت کردار کو اجاگر کرنے کی بھی ایک اہم کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ تھی اب تک کی مکمل تفصیل۔ جیسے ہی مزید خبریں آئیں گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی خبر میں۔